آج حیدری صاحب اس کے بعد اس آیت کو شروع کرتے ہیں. یہ آیت سورہ مبارکہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. اس آیت کو نقل کرنے کے بعد ایماندارو دیکھو نہ بے احترامی کرو، نہ بے احترامی کرو، بے احترامی نہیں کرو، اس طرح کہہ دو نا. خدا کی نشانیوں کی، شعائر خدا کی نشانیاں نہیں ہیں. شعائر یہ بھی غلط اس سے ترجمہ ہے. بہرحال وہ شعیرہ کیا ہے؟ شعائر شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ کس کو بولتے ہیں وہ میں بتا دوں گا آپ کو. نہ حرمت والے مہینے کی، نہ قربانی کی، نہ پٹے والے جانوروں کی، اور خانہ کعبہ کے قصد کرنے والوں کی. اچھا، قربانی کے پٹے والے جانوروں کا احترام واجب ہے، تو کیا اولاد رسول اور ذریت علی و بطول سلام اللہ علیہما پٹے والے جانوروں سے بھی کمتر ہیں؟ فاعتبروا یا اولی الابصار. پٹے والے جانور کا احترام اس کی اللہ کی طرف نسبت ہو جانے کی وجہ سے، جبکہ سادات تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ احترام کے حقدار ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ آیت سورہ مبارکہ مائدہ میں، مائدہ کے ابتداء میں ہے، سورہ مائدہ کے آغاز میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. صدق اللہ العلی العظیم. اے ایمان والو، اپنے فیکٹس پر، جو تم نے فیکٹس کیا نا، عقد کیا ہے، جو تم نے سائن کیا، جو تم نے عہد کیا، اس پہ وفا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، آپ کے لیے جائز ہے وہ جانور جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور ماں کو جب ذبح کرتے ہیں نا تو وہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے جنین، وہ بھی آپ کے لیے، اس کے جب ماں ذبح ہو جاتی ہے تو وہ بچہ بھی خود بہت حلال ہے، بشرط کہ مثلا اونٹ ہے یا بکری ہے تو اس کے پیٹ میں کیا ہے، وہ بچہ ہے اس کا، بشرط ہے کہ اس کا اون اور چمڑا بنا ہوا، اس کا اون اور بال اگر بنے تو وہ بھی حلال ہے. اس کا تزکیہ، اس کی جو پاکی ہے اس کی ماں کی پاکی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اچھا، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ چیزیں جو آپ کو لیے بتایا جائے گا کہ یہ چیزیں آپ کے لیے حرام، غیر محل الصید وانتم حرم اوفوا بالعقود غیر محل الصید. یہ حال ہوگا کس سے؟ وہ مخاطب جو ہے اوفوا بالعقود سے، کہ تم صید کو، شکار کو حلال نہ سمجھو جب تم کیا کر رہے ہو، جب تم احرام کی حالت میں، جو تم نے جو احرام کیا ہے، یا حج کیا بولتے ہیں، عمرہ تمتع کے لیے یا حج تمتع کے لیے، ویسے عمرہ کے لیے تم نے احرام کیا ہے تو وہ جائز نہیں، تم صید کو جائز سمجھو. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. اے ایمان والو، شعائر شعیرہ کی ہے، شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ کس کو بولتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ اس میں روایات بہت ساری ہیں، ایک ساری ہیں، اور آیات کا سیاق بھی بتاتا ہے کہ شعیرہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حج کے مناسک ہیں، جو حج کے مناسک ہیں. حج جاتے ہیں نا، اعمال حج بجا لاتے ہیں، جتنے مناسک حج ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قرآن کی آیت ہے، تو یہ اس کو شعائر بولتے ہیں، یہ شعائر. اور میں اس کے متعلق روایت بھی آپ کو دکھا دوں گا. ولا الشہر الحرام، اور اسی طرح حرام کے مہینوں کو، وہ مہینے جن میں قتال حرام ہے. کون سے مہینے ہیں؟ رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم. یہ 4 مہینے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان میں قتال حرام ہے. اچھا، ان کو تم لا تحلوا سے کیا مراد؟ ان کی بے پرواہی نہ کرو، ان کی بے پرواہی نہ کرو، ان کو ہلکا نہ سمجھو تاکہ تم بل ان کی مخالفت کرو. ولا الہدی ولا القلائد، ہدی بولتے ہیں اس جانور کو جو قربانی کے لیے لے کے جایا جاتا ہے. اور قلائد کس کو بولتے ہیں؟ لیکن قلائد اس جانور کو کہتے ہیں، وہ اقلید کی جمع ہے. قلائد کس کی جمع ہے؟ اقلید کی جمع. اس جانور کو جب انسان حج کی 3 اقسام ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج افراد ہے. حج قران میں، حج قران ان لوگوں کے لیے اور حج افراد بھی ان لوگوں کے لیے جو بالکل مکے کے ساتھ رہتے ہیں، 16 فرسخ سے کم تر رہتے ہوں مکے سے، ان کے لیے حج قران یا حج افراد ہے. حج افراد میں یہ ہے کہ قربانی نہیں ہوتی، قربانی نہیں دینا ہوتا. لیکن حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں قربانی ہوتی ہے. اور قربانی کیا کرتے ہیں اس میں؟ وہ کسی جانور کو، کسی جانور، مثلا اونٹ ہے، اگر اونٹ ہے تو اس کو اگر آپ ان کو لے کے جاتے ہیں حج کے لیے، قربانی کے لیے. یہ ہوتا تھا کہ اسلام سے پہلے عرب
تاکہ راستے میں کوئی لوگ ان کو تنگ نہ کریں، کوئی چوری ان کے مال کو چوری نہ کرے، یا واپسی پہ جب آ رہے ہیں تو ان کو چوری نہ کریں. تو یہ لوگ علامت رکھتے تھے اپنے آپ. لوگ حج جاتے تھے نا، یہ علامت رکھتے تھے کہ مثلا وہ جانور بھی ہے، اگر قربانی کے لے کے جا رہے ہیں تو اس پہ کوئی علامت رکھتے تھے یہ لوگ. تو اس مذہب شیعہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کرتا ہے تو احرام کرنے کے ایک راستہ یہ ہے کہ آپ تلبیہ کر دیں. اگر آپ نے لبیک کہہ دیا احرام کی نیت سے، احرام کس کو بولتے ہیں؟ اپنے آپ پہ حرام کر دینا. بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، احرام جب کرتے ہیں. ایک تلبیہ ہے، اب لبیک جب کہتے ہیں تو اسی احرام کی نیت سے تو آپ پہ حرام ہو جاتی ہے یہ چیزیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا کریں، اس اونٹ کے آپ اس کا جو کوہان ہے اس کو دائیں طرف سے اس پہ وہ خنجر مارتے تھے، اس میں سے کچھ خون نکل جاتا تھا. یہ جو ہے اس کو یہ ہدیہ، بس یہ آپ کا احرام ہو گیا، اس کے بعد یہ محرم ہو گیا. یا یہ کرتے تھے کہ اس پہ کپڑا ڈالتے تھے، اس پہ کپڑا اس کو جیسے اس کو کور کرتے تھے اس اونٹ کو، وہ پتہ چل جاتا تھا دور سے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ قربانی کی اونٹنی ہے. یا اس کے گردن پہ اپنا جوتا، اور شریعت میں مستحب یہ ہے کہ پرانا جوتا جس پہ انسان نماز پڑھی ہو وہ اونٹ کے گردن پہ ڈال دے، لٹکا دے. تو تم ان کو کیا نہ کرو، ان کو تنگ نہ کیا کرو، ان جانوروں کو، اور ان جانوروں کی بے پرواہی نہ کرو. ہادی وہ جانور جو انسان لے کے جاتا ہے قربانی کے لیے، اور قلائد وہ جانور ہے جس پہ آپ نے قلادہ رکھا ہے. قلادہ بولتے ہیں گردن میں کسی نیکلس کو، لیکن یہ نیکلس نہیں ہے، یہ مثلا جوتا، پرانا جوتا ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے نا، اس میں وہ اس کے گردن میں ڈال دو. اچھا، ولا آمین البیت الحرام، اور جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج یا حجوں کو بھی، حج کا مطلب ہے قصد کرنا، اما یا اموں کا بھی مطلب ہے قصد کرنا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سلام اللہ علیہ لعنت اللہ علیہ، تو ان کو بھی تنگ نہ کیا کرو. اچھا، حجاج کو بھی تنگ نہ کیا کرو. ولا یجرمنکم، آپ کو مجرم نہ بنا دے. لا یجرمنکم، جرم یجرمو یا اجرم یجرمو، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ثلاثی مجرد میں سے ہے اور یہ مجزوم ہے فتحہ پر. اس کے پاس کیوں مجزوم ہے؟ بھلے یہ مجزوم ہے، لیکن کیونکہ نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ آیا ہے تو یہ کیا ہوگا، یہ مبنی ہوگا فتحہ پر. لا یجرمن، اور کم جو ہے اس کی پہلی وہ ہے مفعول ہے. دوسرا مفعول ان تعتدو، جو ان ناصبہ ہے تعتدو کے ساتھ، یہ تعویل بمصدر ہو جاتا ہے، یہ اس کا دوسرا مفعول ہے. مطلب کیا ہے، ولا آپ کو مجرم نہ بنا دے. کیا چیز مجرم نہ بنا دے؟ شنآن قوم، کسی قوم نے جو آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے. آپ اگر کسی قوم کے ساتھ دشمنی کی ہے، وہ آپ کو مجرم نہ بنا دے. اس بات پہ آنا اکسائے ان تعتدو، کہ آپ کیا کریں، آپ ظلم کریں، آپ تجاوز کریں لوگوں پر، ظلم. انہوں نے کیا آپ سے دشمنی کی تھی؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، انہوں نے آپ کو مسجد الحرام آنے سے روکا. حدیبیہ کے موقع پر یا اس سے پہلے مسلمانوں کو نہیں کرنے دیتے تھے، کفار حج یا عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے. تو مشرکین مکہ کی جو دشمنی ہے، یا آپ کو اس بات کے لیے نہ اکسائے کہ آپ زیادتی کر لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لا آمین ہے نا، ولا آمین بیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، کہ جو لوگ آتے ہیں حج کے لیے ان کو تنگ نہ کرو. اس سے مراد مشرکین بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت مشرک بھی حج کے لیے آتے ہیں. ظاہر اس کا یہی ہے، اور اس کے متعلق جو روایت ہے نا سدی کے کتاب میں، وہ بھی یہی ہے کہ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ دین اسلام کیا ہے. اس نے جو جواب دی، پیغمبر نے جو جواب دی، اس شخص نے نہیں مانا. وہ جب وہاں سے گیا ہے تو مسلمانوں نے کہا تھا کہ اس کے پاس کچھ، یہ حج کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاس کچھ پیسے ویسے بھی ہیں، اونٹ وغیرہ بھی، ہم اس کو لے لیتے ہیں. پیغمبر یہ آیت نازل ہوئی ہے، جو حج کے لیے جاتا ہے، مشرک وغیرہ مال وغیرہ لے کے جاتا ہے، اس کو نہ چڑھا کرو، اس کے جانوروں کو بھی نہ چڑھا کرو. لیکن یہ سدی کی جو روایت ہے، یہ سدی ہے، وہ مخالفین کی کتاب میں سے، اگرچہ مجموع البیان میں ورسی نے اس روایت کو لے کے آیا ہے، لیکن اس میں ایک موافقت ہے امام باقر علیہ السلام کی روایت سے، کہ امام باقر علیہ السلام کی روایت میں بھی یہی ہے کہ حتم کے لیے جو شخص نازل ہوا تھا، حتم، وہ سدی کی روایت میں بھی یہی ہے کہ وہ شخص حتم تھا. بہرحال آیا یہ ہے، ولا تعاون علی البر والتقوی وتعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. آیا باقی صحیح ہے. اب آتے ہیں اس شخص کی طرف، تاج حیدری صاحب کیا کہتے ہیں کہ پٹے والے جانوروں کا احترام واجب ہے، تو کیا اولاد رسول اور ذریت علی و بطول صلوات اللہ علیہم کے پٹے والے جانوروں سے بھی کم تر ہیں؟ تو یہ جو ہے ان کا استدلال ہے، یہ بالکل قیاس ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جانور حج کے لیے جاتے ہیں، لا تحلوا، ان کو تم نہ چڑھو، ان کو تنگ نہ کرو، ان کی بے پرواہی نہ کرو، اور ان کو تم جانے سے نہ روکو، مکہ جانے سے. آیا یہ کہہ رہا، میں روایت بھی آپ کو دکھا دوں. اب اس شخص کو، یہ شخص اس سے ایک اور چیز قیاس کر رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے تفسیر قمی رحمۃ اللہ علیہ، علی ابن ابراہیم قمی کلینی صاحب کے استاد، ان کی تفسیر ہے تفسیر علی ابن ابراہیم، جلد نمبر 1، چاپ مؤسسۃ العالمی، سورۃ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا
شهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. فالشعائر الإحرام والطواف والصلاة في مقام إبراهيم. شعائر سے کیا مراد ہے؟ احرام، طواف، یہی مناسک حج ہے. صلاۃ فی مقام والسعی بین الصفا والمروہ، مناسک الحج كلها من شعائر. مناسک حج سب شعائر میں سے. من الشعائر اذا ساق الرجل بدنة في الحج ثم اشعرها. شعائر میں سے یہ ہے کہ انسان اونٹ لے کے جائے قربانی کے لیے. ثم اشعرها، پھر اس کی نشانی کر دے. نشانی کیسے ہوتی ہے؟ قطع سنامها، اس کا جو کوہان ہے اس میں زخم کرتے تھے، خون بہاتے تھے اس میں سے، اس کو کاٹ دیتے تھے دائیں طرف سے. او جللها، یا اس پہ کیا ڈالتے تھے؟ اس پہ کپڑا ڈالتے تھے. کاٹنا بھی اگر نہیں ہے تو اس پہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کور کرتے ہیں جانور کو. او قلدها، یا اس کے گردن میں جوتا ڈالتے ہیں. ليعلم الناس انها هدي فلا يتعرض لها احد، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے، قربانی کی جانور ہے اور ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ چور وغیرہ، ڈاکو وغیرہ ہمیں راستے میں تنگ نہ کریں. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ شَعَائِرُ لِتُشْعِرَ النَّاسَ بِهَا فَيَعْرِفُونَ. اس کو شاعر اس لیے کہا گیا کہ یہ شاعرہ کی جمع ہے، اور یعنی یہ لوگوں کو اشعار دینے کے لیے، لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے. ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، ہم حاجی ہیں، ہمیں تنگ نہ کرے کوئی. وَلَا شَهْرَ الْحَرَامِ. تو آیا یہ کہہ رہا ہے بھائی. اچھا اب یہ شخص جو ہے نا اس پہ آ کے اس نے اب دیکھیں قربانی والے جانور کو آپ تنگ نہ کریں، اس کو نہ چڑھیں، اس کو نہ روکیں. اب کہتے ہیں او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد جو ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادات کے فضائل میں کچھ احادیث ہیں، وہ ان کو تم نقل کرو نا. تم قیاس کیوں کر رہے ہو؟ یہ قیاس کرنا اس طرح یہ حرام ہے، اس طرح کا استدلال یہ باطل ہے. یہ تو عام چیز ہے ذاکرین کے لیے، اس پکڑ کے لے کے آ جاتے ہیں. ایک چیز جو آیت نہیں کہہ رہا آپ آ کے اس پہ قیاس کریں، یہ اشد محرمات میں سے. اگر دیکھیں سادات کے کچھ سادات کے حق میں وہ بھی صالح سادات، نہ ہر قسم کے سید کو، صالح سادات کے حق میں کچھ روایات ہیں کہ ان کے احترام، ان کے ساتھ نیکی اس سے کئی گنا زیادہ شیعوں کے حق میں. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ دونوں کا مقابلہ کریں کہ جو حدیث سادات کی فضیلت میں ہے اور جو حدیث شیعہ کے فضیلت میں ہیں، وہ تو اس کا کوئی قیاس ہی نہیں ہے. جیسے آپ سمندر کو قطرے سے آپ قیاس کریں، جیسے آپ جو ہے نا، یعنی کوئی قیاس ہی نہیں ہے. شیعوں کے فضیلت میں اور شیعوں کے حقوق میں روایات بہت زیادہ ہیں. سادات کے لیے ہیں لیکن کم ہے، اور سادات کی مذمت میں بھی روایات وارد ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ دیکھیں حیدری صاحب اور حیدری جیسے والے دوسرے ذاکرین کو خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ سادات کا احترام کرو تو اس کے لیے اس کی اپنی دلیل لے کے آؤ. یہ ایک جانوروں والی کہ آیا وہ جانوروں کی آئے والی کے متعلق بات ہو رہی ہے، تم اس پہ قیاس نہیں کر سکتے. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب الفروع من الکافی، اصول من الکافی، جز نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامی، باب البدع والرأی والمقایس، بدعات اور رائے والقیاس میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پہ صفحہ نمبر 56 میں حدیث نمبر 9، ہم نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے پاس ایسے یسأل رجل صاحبہ تحضره المسألہ فربما ورد علینا شیء لم یأتنا فیک عنہ ولا عن آبائک شیء. ہمارے پاس کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اس میں ہمارے پاس نص نہیں ہوتا، نہ آپ سے نہ آپ کے آباء طاہرین علیہم السلام سے کوئی روایت نہیں ہوتی. فننظر الى احسن ما يحضرنا واوفق الاشیاء لما جاءنا عنکم. کیا ہمیں آپ اجازت فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس مسئلے پہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتی، نہ آپ سے نہ آپ کے آباء طاہرین علیہم السلام سے. کیا آپ ہمیں اجازت فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اسی سے ملتا جلتا بالکل اس کا جو موافق ہو، اسی مسئلے کا موافق جو آپ سے ہمارے پاس مروی ہے، اس سے ہم الى احسن ما يحضرنا واوفق الاشیاء لما جاءنا عندكم، ہم اس حدیث کی طرف دیکھیں، پھر اس میں سے قیاس کر کے اس کو آپ جواب دے دیں. امام علیہ السلام نے فرمایا ہیہات فی ذالک واللہ ہلک من ہلک یا ابن حکیم. امام علیہ السلام نے فرمایا ہیہات ہرگز نہیں یہ کام نہیں کر، اس کام سے دور رہو. واللہ ہلک من ہلک یا ابن حکیم، اسی کام میں جو لوگ جہنمی بن گئے اسی وجہ سے جہنمی بن گئے. ثم قال، آپ کے خدمت میں ایک اور بھی حدیث نقل کریں، اس سے اگلے والے صفحے میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان السنۃ لا تقاس الا ترى ان امرأة تقضی صومها ولا تقضی صلاتها. احکام دین کی قیاس نہیں ہوتی. کیا تم نہیں دیکھتے کہ عورت جو ہے جب حائض ہوتی ہے یا نفسا ہوتی ہے، نفسا یا حائض کے حکم کیا ہے کہ وہ روزے کا وہ کیا کرتی ہے، قضا کر لیتی ہے، نماز کی قضا نہیں ہوتی اس پہ، حالانکہ نماز روزے سے زیادہ اہم ہے. فرمایا اذا قیس السنت ان السنت اذا قیست محقت دین، سنت میں احکام حلال حرام میں اگر آپ قیاس کریں تو دین ہی نابود ہو جاتا ہے. ما لکم والقیاس ان اللہ لا یسأل کیف احل و کیف حرم. قیاس ہرگز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کیا جاتا یہ کیسے حلال ہے وہ کیسے حرام، اگر یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال ہونا چاہیے، یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام ہونا چاہیے. یہ کس کافر کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ. ملاحظہ فرمائی یہاں پر
صفحہ نمبر 324 میں حضرت مولانا الامام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام، ہمارے مولا ہمارے آقا امام سید الساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں ان دین اللہ عز وجل لا یصاب بالعقول الناقصہ، اللہ تعالیٰ کے دین اور حلال و حرام کے مسائل ہاتھ نہیں آتے عقل کے ساتھ، ہمارے عقل ناقص کے ساتھ، والاراء الباطلہ، اور باطل فکر کے ساتھ. آپ کے سب آرا، ہم لوگ جو ہے نا غیر معصومین، ہمارے رائے جو ہماری فکر حلال و حرام کے مسائل میں سب کے سب باطل ہے. رائے ہے ہی باطل. سمجھ میں آئی نا بات؟ سوچ کہ یہ حلال ہونی یا حرام ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا. والمقایس الفاسدہ، اور اسی طرح قیاس ہمیشہ فاسد ہوتی ہے، قیاس سے کبھی حلال حرام ہاتھ میں نہیں آتا. ولا یصاب الا بالتسلیم، حلال و حرام کے مسائل صرف اور صرف کس طرح ہاتھ آتے ہیں؟ صرف تسلیم کے ذریعے. ہم سر خم کرنے سے، تسلیم کس کو بولتے ہیں؟ سر نیچے کرنے سے، کہ جو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا وہی صحیح ہے. یہ آیہ جو ہے نا، آیہ سورہ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اس میں اونٹ کی بات ہو رہی ہے اور قربانی کے جانور کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا متعرض نہ ہو جاؤ، اس کو تنگ نہ کرو، اس کو نہ چیرو، اس کو چوری نہ کرو، اس کا متعرض نہ ہو جاؤ کسی طریقے سے، ٹھیک ہے نا. اس سے تم یہ کہ بھائی پر سادات کا احترام واجب ہے، یہ تمہارا قیاس ہے بھائی، یہ دین اللہ نہیں ہے، یہ تمہارے کفریانہ طریقے ہیں جو تم جماعت عمری سے سیکھ کے آئے ہو. فمن سلم لنا سلم، جو شخص اہل بیت علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے وہ دین و دنیا اس کی بچ جاتی ہے. ومن اقتدى بنا ہدا، اور جو ہماری اتباع کرتا، ہماری اقتداء کرتا، وہ ہدایت پاتا ہے. ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلاك، جو قیاس پر اور رائے پر، نظریے پہ عمل کرتا ہے. آپ کے مجتہدین رائے کے یہ ہیں اصحاب الرائے، مجتہدین آپ کے جو لوگ قیاس کرتے ہیں، اور آپ کے مجتہدین بھی قیاس کرتے ہیں، آپ کے ذاکرین بھی قیاس کرتے ہیں. اور ویسے بھی تو آپ لوگ سب شیعہ جو ہے نا، ویسے بھی آپ یا تو ذاکرین کے اتباع کرتے ہو، یا تو مجتہدین کے رائے کے فتوے کے اتباع کرتے ہو. تو شیعہ کون بچ گیا؟ شیعہ تو قلیل و قلائل ہے نا، اقل القلیل شیعہ. شیعہ کہاں ہے دنیا میں؟ شیعہ نہایت ہی کم. اکثر شیعوں کو تو اگر دیکھیں نا، قم نجف کے علماء کو بھی ان کے عقائد کو دیکھیں، کفری عقائد، یا تو غالی نکلتے ہیں، یا تو صوفی نکلتے ہیں، یا ملحد نکلتے ہیں، یا ایسے بدعتوں کے وہ پیروکار نکلتے ہیں کہ ہر ایک کفر ہوتا ہے، ہر ایک کفر ہوتا ہے. یعنی کفر کے کئی اسباب ان میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد پنجاب کے ذاکرین کو اٹھائیں وہ بھی اسی طرح، اور باقی عام جو شیعہ ہیں وہ بھی اسی وادی میں پھنسے ہیں. یا تو مجتہدین سے لیتے ہیں، یا ذاکرین سے لیتے ہیں، یا تو غالی ہوتے ہیں. غلات کی کوئی کمی ہے آپ کے پاکستان میں، پنجاب سندھ میں؟ ذاکرین اللہ سے ڈرو، اپنے عقائد سے ہی کرو، اپنے عقائد سے ہی کرو. دنیا کا بدترین کافر غالی ہوتا ہے، اور ذاکرین میں غلات کی کمی نہیں ہے. بلکہ اگر ہم کہیں نا کہ غلات کی اکثریت ہے ان میں، یہ ظلم نہیں ہوگا. ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله او نقضي به حرجا كفر بالذي انزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم. جو شخص اس کے دل میں ناراضگی ہوتی ہے، مما نقول، ہمارے احکام سے، ہم نے سیدانی کا نکاح حلال بنایا سید غیر سید کے لیے، آپ ناراض ہیں، آپ کافر ہیں قرآن پر، آپ اس رب پہ کافر ہیں جس نے قرآن نازل کیا. ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله او نقضي به حرجا، جو اپنے دل میں ایک حرج پاتا ہے، کہتا ہے یہ صحیح نہیں لگتا، یہ ہمیں صحیح نہیں لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں، اور بھئی تیرے پاس کون سی اب بے وقوف ہو، ایک دلیل لے کے آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی نا، ایک دلیل لے کے آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی، ایک دلیل لے کے آؤ کہ سورہ کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے، ایک دلیل لے کے آؤ کہ سیدانی کا نکاح، ایک لے کے آؤ ایک دلیل، ہم دیکھیں وہ دلیل کیا ہے. دلیل تو تمہارے پاس ہے نہیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتا ہے جو اپنے دل میں ناراضگی پاتا ہے، اپنے دل میں ایک خلل پاتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے کسی بھی حکم سے، کسی بھی فرمان سے، کفر بالذی انزل السبع المثانی والقرآن العظیم وهو لا يعلم، وہ کافر ہے اس رب سے جس نے قرآن اور سبع مثانی نازل کیا ہے اور اس کو خود بھی پتہ نہیں، وہ کافر ہے. آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے احکام سے پرابلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پرابلم ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے حلال حرام سے پرابلم ہے، ان کی تفسیر سے پرابلم، اور تم اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہو. لعنت ہو تمہاری شکل پہ. الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء 7 چاپ دار الکتب الاسلامیہ، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 299 میں حدیث نمبر 6 ملاحظہ فرمائیے. ابان ابن تغلب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں قلت لابی عبداللہ، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ایک شخص ایک عورت کے ایک انگوٹھی کو کاٹ لیتا ہے، ایک مرد ایک عورت کے ایک انگوٹھی کو اس نے کاٹ دی، اس کا دیا کتنا ہے؟ اس کا دیا کتنا ہے؟ قال 10 من الابل، فرمایا کہ 10 اونٹ. میں نے کہا اگر اس نے 2 کاٹ دیے، فرمایا 20. امام علیہ السلام نے فرمایا 20، اگر 2 انگوٹھی کیا؟ میں نے کہا اس نے اگر 3 کاٹے، 3 انگوٹھی کسی کی کاٹ دی، کسی عورت کی کاٹ دی، فرمایا 30. میں نے کہہ دیا کہ امام علیہ السلام کہہ دیا اس پر 3 کے 30 ہیں، 1 کے 10، ایک انگوٹھی کاٹنے کے 10 اونٹ جرمانہ، 2 انگوٹھی کے 20 اونٹ جرمانہ، 3 انگوٹھی کاٹنے کے 30 اونٹ جرمانہ. تو میں نے کہا کہ عطا 4، میں نے کہا کہ 4 انگوٹھی کاٹ دے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا 20. امام علیہ السلام نے کہا 4 انگوٹھی کے 20 ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی کا آپ نے 3 کاٹ دیے تو بچت اسی میں ہو کہ ایک مزید ایک انگوٹھی کاٹ دیں. وہ حدیث میں نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں،
لیکن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ گناہ کبیرہ ہے. میں نے کہا سبحان اللہ یقطع ثلاثا فیکون علیہ 30 ویقطع 4 فیکون علیہ 20. میں نے کہا سبحان اللہ یہ کیسی شریعت ہے؟ 3 انگوٹھی کاٹ دے تو 30 اونٹ، 4 انگوٹھی کاٹے تو 20 اونٹ، یہ کیسا حکم ہے؟ ان كان هذا يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قال ونقول الذي جاء به شیطان. اگر ہم عراق میں ہوتا ہے یہی کوئی حکم ہمیں نقل کرتا تو ہم اس سے برات کرتے، کہتے ہیں ملعون ہے، کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ شیطان ہے، یہ ایسا حکم نقل کر رہا ہے، ایسا حدیث نقل کر رہا ہے. فرمایا محلا یا ابان هكذا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابان تیار چلنا ہے، اسلام کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. انک اخذتنی بالقیاس والسنۃ اذا قیست محق الدین. تم قیاس کر رہے ہو، اگر ایک انگوٹھی کٹائے تو 10 ہے، 2 کٹیں تو 20 ہے، 30 کٹیں تو 30 ہے، تو 4 کٹیں تو 40 ہوں گے. یہ قیاس ہے. جب تم دین میں قیاس کرو گے تو کیا ہوگا؟ دین ہی ختم ہو جائے گا. اگر میں حرمت قیاس پہ مزید 2-3 دن بھی بات کرنا چاہوں نا وہ روایت ختم نہیں ہونے والی. تو یہ کہ سادات کا قیاس کرنا قربانی والے جانور کے ساتھ، یہ ان کا قیاس ہے بھائی، یہ باطل ہے. اگر آیا کہہ رہا ہے کہ قربانی کے جانور کو نہ چھیڑو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا تعلق سادات سے ہے ہی نہیں. سادات کا احترام کرو یا نہ کرو اس سے بالکل یہ ساکت ہے. وہ تو قیاس سے آپ کچھ بنا رہے، وہ تو آپ کی اپنی مشکل ہے.